بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اور اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں اس کا ذکر کریں گے، اور پھر کس طرح گزر سکتے ہیں، کیسے رخصت ہے اور کس مسجد میں رخصت ہے۔ مسجد کبیر اور مسجد صغیر کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جلدی میں کبھی کبھی ایسا گناہ کئی لوگ کر جاتے ہیں۔ جب بھی گزرنے لگے، آپ اٹھ کے جانے لگے تو دیکھ لیا کریں کہ پیچھے کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ اور گزرنے سے مراد ہے کراس کرنا۔ گزرنے سے مراد ہے کراس کرنا۔ اگر کوئی بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا، بالکل اس کے آگے ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اسے نماز کو مکمل کرے، اس نے جانا ہے، تو اب بالکل اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ دائیں بھی جا سکتا ہے، بائیں بھی جا سکتا ہے۔ یہ گزرنا نہیں ہے، گزرنا ہوتا ہے کراس کرنا، کاٹنا۔ تو اگر کوئی پیچھے ہے، وہ تھوڑا سا دائیں طرف ہے، اور آگے جو بیٹھا ہوا جس نے اٹھ کے جانا ہے وہ بائیں طرف ہے، دیکھے گا اس کو کہ کدھر میں تھوڑا سا زیادہ ہوں، جدھر تھوڑا سا زیادہ ہے پھر ادھر کو نکل جائے گا۔ اگر بالکل سامنے بیٹھا ہے تو پھر وہ جدھر سے مرضی گزر سکتا ہے، کیونکہ وہ آگے سے گزرنا مراد نہیں ہوگا، وہ اٹھ کے جانا مراد ہے، تو اس طرح بندہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے نماز کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسے اٹھتے ہیں تو اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے، منہ اس کی طرف نہیں کرنا۔ منہ اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے نا تو منہ آگے کی طرف کرو۔ تو ویسے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا، اس کے آگے ہے، میں ابھی پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دوں گا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دائیں بھی بائیں بھی گزر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے کراس کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ جامع ترمذی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ابو جہیم کے پاس یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ تو ابو جہیم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کی سزا کیا ہے تو وہ کتنی دیر کھڑا رہے، ان یقف 40 خیر اللہ، تو اس کے لیے 40، آگے مقدار نہیں کی کہ 40 سال، 40 مہینے، 40 دن، نہیں، 40 کہہ کے کہا 40 کھڑا رہے تو یہ اس کے لیے کھڑا رہنا بہتر ہے، اس کو قبول کر لے گا، اس کے آگے نہیں گزر سکتا۔ تو اس میں پھر آگے بتایا، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے، لا ادری، یہ مجھے علم نہیں ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، قالا کہ کہا 40 یوماً، وہ 40 دن تھے، او 40 شہراً، 40 مہینے تھے، او 40 سنہ، یا 40 سال تھے، جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی باب میں ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو 100 سال کھڑا رہنا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ یہ اسی باب میں روایت ہے کہ اگر کوئی اس گناہ کو جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، اسے 100 سال بھی کھڑا رہنا پڑے تو اسے 100 سال کھڑا رہنا منظور ہوگا، اس سے آگے نہیں گزرے گا، اتنا شدید گناہ ہے۔ تو 100 سال یہ ایک جو ہے وہ تنبیہ کے لیے فرمایا ہے کہ اتنی لمبی بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو آپ اس کو منظور کر سکتے ہو کہ مجھے قبول ہے کہ میں اتنی دیر کھڑا رہوں، لیکن میں آگے سے نہیں گزر سکتا۔ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے آگے سے کوئی گزرنے لگتا تو ہم اس سے جھگڑا کرتے تھے کہ اسے آگے سے گزرنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کب بندہ اس کو روکے، نمازی کے آگے سے کوئی گزرنے لگے، جب اس کے قدموں اور سجدے والی جگہ کے درمیان سے گزرنے لگے تو اس وقت کیوں کرے، وہ اس کو روک دے۔ کیسے روکے؟ اگر تو وہ بالکل گزرنے لگا ہے تو ہاتھ ایسے کر دے، ہاتھ ایسے گزرنے لگا ہے تو بالکل گزرنے لگا ہے، اس کے آگے سے ہاتھ ایسے کر دے، یہ اس کو رخصت ہے۔
تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں نے گزرنا نہیں ہے. تو اور اگر وہ تھوڑا سا آگے سے گزرنے لگا ہے تو کھانسی کر دے، کھانسی سے بتا دے، اس کو اشارہ کر دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. کھانسی، مرد کھانسی کرے گا کر کے، تو عورت جو ہے وہ ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گی تاکہ یہ والا شور ہو جائے زبان سے یا کھانسی سے، وہ اس کو جو ہے وہ نہیں بتائی. عورت جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے اشارہ دے گی کہ گزرنا نہیں ہے، اور مرد جو ہے وہ کھانسی کر کے، اگر وہ ایک دو صف آگے چھوڑ کے گزرا، اگر کوئی ایسے گزرنے لگا ہے تو اس کو ایسے روک دینا چاہیے تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے. یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے، 40 سال یا پھر 100 سال، دونوں میں سے ایک روایت لے لیں، 40 والی بھی لے لیں، کہ اتنی دیر کھڑا رہنا پڑے. تو بندہ کھڑا رہ سکتا ہے لیکن اس کے آگے سے گزر نہیں سکتا، کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر بڑی مسجد ہے جسے مسجد کبیر کہا جاتا ہے تو 3 صفیں چھوڑ کر پھر بندہ آگے سے گزر سکتا ہے. یعنی اتنی آگے سے کہ نمازی کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پہ اس نے ایسے نظر کی ہوئی ہے، تو جتنی دور تک اس کی نظر جا رہی ہے نمازی کی، وہ صفیں چھوڑ کے اس کے آگے سے، تو وہ تقریباً 3 صفوں تک نمازی کی نظر جاتی ہے جب وہ ایسے سجدے والی جگہ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو 3 صفیں چھوڑ کر جو ہے وہ اس کے آگے سے گزر جائیں تو پھر گناہ نہیں. کب؟ جب کوئی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے یا پھر وہ بڑی مسجد میں، مسجد کبیر میں نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہماری مسجد مسجد کبیر نہیں ہے. مسجد کبیر کی تعریف یہ ہے جو کہ در مختار میں ہے، فتاوی در مختار میں، کہ مسجد کبیر وہ ہوتی ہے ایک روایت کے مطابق کہ جو 40 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی. یہ ایک ہاتھ یہاں سے لے کے نا، یہ زیرہ، یہ ایک ہاتھ جو ہے یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. اب 40 ہاتھ یعنی 60 فٹ لمبی، 60 فٹ چوڑی. یہ ہماری مسجد لمبائی میں تو ٹھیک ہے 65 فٹ ہے، یہاں سے لے کے پیچھے تک لمبائی 65 فٹ ہے، لیکن یہ چوڑائی میں 25 فٹ ہے. اگر چوڑائی بھی اتنی ہوتی جتنی ہماری لمبائی تھی تو پھر یہ مسجد کبیر میں تھی. اب یہ مسجد صغیر ہے، مسجد کبیر نہیں ہے. اگر لمبائی اور چوڑائی یہ دونوں جو ہے اس کا جو ہے وہ 60 فٹ ہوتا، یعنی 40 ہاتھ ہوتے، تو پھر یہ مسجد کبیر ہونی تھی. یہ دیکھ لو اتنی مسجد بڑی ہے لیکن پھر بھی یہ مسجد کبیر میں نہیں آتی، مسجد صغیر میں ہے. تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مسجد صغیر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نمازی اگر دیوار کے پیچھے، وہ دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، گزرنا ہے، یا تو اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا جائے یا ایسے چل کے اس کے پیچھے سے جو ہے وہ گزرا جائے. یعنی اگر کسی نے ادھر قرآن پاک لینے جانا ہے الماری میں، ادھر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ ایسے پیچھے سے ہو کے وہ جو ہے وہ آگے سے گزر سکتا ہے. یہ مسجد صغیر ہے، ادھر پیچھے سے جائے گا 3 4 5 صفحے ہیں تو اتنا لمبا اس کو جو ہے وایا نہیں پڑے گا. جو مسجد کبیر ہوتی ہے جیسے بادشاہی مسجد ہے، فیصل مسجد ہے، مسجد نبوی شریف ہے، یہ کبیر مسجد ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اور کوئی وہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے تو بندہ ایسے دیکھے کہ یار وہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو میں نہیں گزروں گا، تو وہ کیا ہوگا؟ اگر اس نے گزرنا ہے، یا تو اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ 3 صفحے چھوڑ کے آگے سے گزر سکتا ہے تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑتا سلام کا، یا پھر پیچھے جا کے اس کے پیچھے سے گھوم کے آنا پڑتا، تو یہ اس کے لیے جو ہے ایک مشقت بنتی. لیکن شرع نے اس کی مشقت سے اسے بچانے کے لیے حکم جاری کر دیا کہ مسجد کبیر میں اس کے 3 صفحے چھوڑ کے آگے سے گزر سکتا ہے. اب اس میں چونکہ مشکل تھا، یہ مسجد صغیر ہے اس میں مشکل نہیں ہے، اس لیے وہ پیچھے سے گزرے. پھر بھی جو ہے وہ رخصت ہے نا ایک، اس رخصت پہ جو ہے وہ اگر وہ انتظار کر لیتا ہے سلام کا یا پیچھے سے گزر جاتا ہے، قریبی نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے گزر جانا افضل ہے. اور بیت اللہ شریف میں، حرم کعبہ میں یہ حکم نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزریں گے تو گناہ ہوگا، نہیں، ادھر کا حکم ہی اور ہے. کیونکہ ادھر طواف کر کے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر تو گزرنا مجبوری ہے نا، تو وہ عذر کی بنا پر بیت اللہ کی رخصت ہے، ادھر گزر سکتے ہیں. یعنی طواف کر رہے ہیں، ادھر کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر ہی نماز شروع کر دیتے ہیں، اب ان کا قصور ہے نا، اب گزرنے والے وہ تو طواف کر رہے ہیں. کئی ہوتے ہیں ایسے، ادھر طواف جاری ہے اور ادھر ہی نماز کہ ہم نے جو ہے مقام ابراہیمی پر نفل پڑھنے ہیں، حالانکہ وہ تنگی ہے جو کہ طواف کرنے والے ہیں. مطاف میں تو نماز جو ہے نہ پڑھے، ہاں اگر لوگ کم ہیں، خالی جگہ، پھر مطاف میں نماز پڑھ لے، نہیں تو پیچھے برآمدے میں جا کے وہ جگہ ہے نفلوں کی، طواف کرے، طواف کے بعد جو ہے
وہ ادھر جا کے نفل پڑھ لے، کیونکہ اس طرح وہ تنگی ہوگی، اس کو بھی تنگی ہوگی، اس کو کوئی آ کے لگے گا، نہیں پتہ چلتا، کوئی آ کے اس کو بھی لگے گا، اور جو گزرنے والے ہیں ان کو بھی تنگی ہوگی، وہاں کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی آہستہ چل رہا ہونا تو اور رکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ کس کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس طرح جو ہے ادھر اگر کوئی آگے سے گزر جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کر لے کہ سجدے والی جگہ سے نہ گزرے، لیکن وہاں رش اتنا ہوتا ہے، یہ احتیاط بھی مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ حکم جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے لیے جو ہے مستثنیٰ ہے۔ اور مسجد نبوی شریف میں تو وہ مسجد کبیر ہے، ادھر سے گزر سکتا ہے 3 صفحے چھوڑ کر، ویسے نہیں، 3 صفحے چھوڑ کر ادھر مسجد کبیر میں ہے، گزر سکتا ہے بادشاہ مسجد، یعنی ایسی مسجد جو کہ 60 ہاتھ لمبی، یعنی 7 فٹ لمبی 40 ہاتھ، یا پھر 7 فٹ چوڑی، یہ ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ وہ مربع فٹ نہیں بنانا، اس کو ضرب نہیں دینی کہ 25 کو جو ہے وہ 65 سے ضرب دے دے تو وہ بن جائے سارے کے سارے جو ہے وہ 60 فٹ، ایسے نہیں کرنا، وہ اس کی چوڑائی بھی اتنی ہو، اس سے زیادہ ہو تو خیر ہے، کم از کم جو ہے وہ 60 فٹ ہو، اور لمبائی بھی کم از کم 60 فٹ ہے، تو وہ مسجد کبیر میں ہے، اس کا حکم میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اور کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں اور نماز شروع کر لیتے راستے میں، اب گزرنے والے کو پتہ نہیں چلتا، جیسے ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد سلام لینے کے لیے آنا ہے لوگوں نے، اور آپس میں سلام لیتے ہیں، اور مصافحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف داخل ہوئے ہجرت کر کے، جو سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سنا، کہا میں نے، کیونکہ آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا نام سنا ہے، پتہ نہیں کہ وہ سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں، کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا، کہتے میں دیکھوں تو صحیح جا کے، کہا جب میں نے دیکھا نا، تو جب میری آنکھیں دیکھتی ہیں مصطفیٰ کے وسلم کے والضحیٰ کے چہرے کو، تو پھر میرا دل کہتا ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، وہ اسلام لانے سے پہلے کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں، کہتے پھر میں نے جو پہلا فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا نا مدینہ شریف میں، وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تم جسے جانتے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، کہا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جسے جانتے ہو، پہلا فرمان، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ تو مصافحہ کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ سلام، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم سلام لیتے ہیں نماز کے بعد، سارے مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اب سب کو پتہ ہے کہ سلام لینے کے لیے آنا ہے، تو وہ کچھ لوگ آتے ہیں بعد میں، ایک تو ہے نا کہ مسبوق ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اس کی رکھتے رہ گئی، وہ ادا کر رہا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں بعد میں آتے ہیں اور دعا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادھر نماز شروع کر دیتے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں دعا ہو رہی ہے اور دعا کے بعد سب نے ایسے اٹھ کے جانا ہے، اور اچانک سے جب ایسے اٹھ کے مڑیں گے تو نہیں پتہ چلتا۔ تو اب کوئی گزر گیا ہے ایسے اچانک سے، اور اس کا قصور ہے، کیونکہ اگر کوئی راستے میں نماز شروع کرے تو وہ کیا کرے، وہ سترا رکھے۔ سترا کہتے ہیں کہ کوئی چیز نمازی اپنی دائیں ابرو کے سامنے یا بائیں کے یا ناک کے سامنے، یعنی سامنے بالکل رکھ دے، اور اس کی جو ہے مقدار کم از کم جو ہے یہ چھوٹی انگلی کے برابر موٹائی ہو، اور لمبائی جو ہے وہ 1 ہاتھ ہو، ذرا 1 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ جو ہے وہ اس کی لمبائی ہو، یہ کم از کم اس کی مقدار ہے، تو وہ سترا ہوتا ہے، اس کو رکھ دے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اگر ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہے تو پھر جو آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سترا رکھے، تاکہ لوگوں کو جو ہے گزر میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو کچھ لوگ ایسے نماز شروع کر لیتے ہیں راستے میں، اب کوئی اچانک سے گزر گیا تو گزرنے والے کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اچانک سے گزرا ہے۔ اب جس نے جان بوجھ کے راستے میں نماز شروع کی ہے وہ دروازے کے پاس نماز شروع کر لیتے ہیں۔ اب
اب کسی نے دیکھ لیا ہے، چلو وہ تو نہیں گزرا، ایک بندہ انجانے میں گزر گیا ہے، تو اب قصور تو اس کا ہے نا جس نے نماز شروع کی ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی آپ اس بات کا خیال کر لیا کریں، کوئی لیٹ آیا تو وہ اگلی صف میں آ جائے، وہ ایک سائڈ پہ جا کے نماز پڑھ لے یا پلر کے پیچھے نماز پڑھ لے، کہ تاکہ پلر ستھرا بن جائے، گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، سائڈ پہ ہو کے نماز شروع کر لے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے لگ جہاں سے کسی کے گزرنے کا اندیشہ ہے تو وہ سترا رکھ لے۔ اب سترا کے مسائل جو ہیں ان میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سترے کی مقدار جو ہے پوری ہونی چاہیے، کہ ایک ہاتھ اس کی جو ہے ہائٹ ہے، کجاوے کی جو ہے پچھلی جو لکڑی ہے اس کے برابر جو ہے وہ سترا ہونا چاہیے، اور وہ 1.5 فٹ کا ایک ذراع ہے، صحابہ نے جس طرح کے نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ تو کچھ لوگ ٹوپی رکھ کے آگے سے گزر جاتے ہیں، وہ سترا نہیں ہوتا، اتنی سی ٹوپی رکھتے ہیں آگے سے گزر جاتے ہیں، کرسی رکھتے ہیں وہ سترا بن جاتی ہے، ٹوپی سترا نہیں بنے گی۔ ہاں کوئی لاٹھی ہے وہ سترا بن جائے گی، جس طرح یہ مائک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اتنا موٹا ہے، کم از کم یہ جو چھوٹی انگلی ہے اتنی موٹائی ہو، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 1 ہاتھ ہو، یہاں سے لے کے اتنا 1.5 فٹ بنتا ہے، تو وہ سترا رکھ کے گزر سکتے ہیں۔ اگر چھوٹی کوئی چیز رکھیں گے تو وہ سترا نہیں ہوگا، وہ بھی رکھ کے گزریں گے تو اس کا بھی گناہ ہوگا۔ یہ چند اہم مسائل ہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے، نہ گزرنے کے حوالے سے۔ اب امام کا سترا جو ہے وہ مقتدیوں کا سترا ہوگا۔ کسی جگہ نماز پڑھنے لگے، میدان ہے یا پارک میں، کہیں آپ سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز شروع کرنے لگے ہیں، اب ادھر سے لوگ گزر بھی رہے ہیں، وہ راستہ بھی ہے اور پارک ہے، وہاں بچے کھیل رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو وہاں سترا جو ہے امام کا سترا مقتدیوں کا سترا ہے۔ ایک سترا بیگ کوئی چیز جو ہے وہ امام کے آگے رکھ دے، امام شروع کر دے گا نماز، مقتدیوں کے آگے علیحدہ علیحدہ سترے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا سترا جو ہے مقتدیوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ یہ چند اہم مسائل تھے سترے کے حوالے سے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں، اگلا بندہ جواب نہیں دیتا۔ جب کوئی سلام کرتا ہے، سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اگر اگلا بندہ جواب نہیں دیتا وہ گناہ گار ہوگا، آپ کو آپ کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اگر وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے تو ان سے سلام نہیں لینی چاہیے۔ اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے اوپر جواب دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر جواب دینا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ وضو کر رہا ہے اور ذکر اذکار میں مشغول ہے۔ کوئی سلام لیتا ہے پھر اس کے لیے جو ہے، کیونکہ ان کے ساتھ سلام نہیں لینا چاہیے۔ اور یہی حکم مسجد میں جب داخل ہوں تو کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی نماز میں مشغول ہوتا ہے، تو جب آئیں تو اونچی آواز سے سلام جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، کہ دیکھیں نا یہ دیوار ہے، کوئی آیا ہے اس نے دھکا دیا ہے تو ادھر کر دیا ہے، اب سجدے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اب وہ نماز میں ہے، تو وہ اب حکم ان کے لیے ہوگا کہ وہ اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ مسئلہ ہے میں کہ اب دیکھیں نا آگے وہ ارکان تو ادا نہیں کر سکتے، جگہ اب دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں، تو وہ اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ پھر ایسا ہو، کیونکہ اب وہ ادھر نہ تو رکوع سجود کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو۔ سوال یہ ہے کہ دوران نماز جو ہے وہ فون آ جاتا ہے تو اس کو کیسے بند کریں؟ پہلے نمبر پہ تو اس کو بند کر کے آنا چاہیے، لیکن اب بھول گیا ہے، بیل بجنا شروع ہو گئی ہے، تو کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے نکالتے ہیں، نکال کے اس کو ایسے دیکھ کے بند کر کے پھر دوبارہ جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے عمل کثیر۔ یہ عمل کثیر کی پتہ کیا تعریف ہے کہ اگر دور سے کسی نے دیکھا ہے تو وہ دیکھ کے اگر اس کو یہ لگے یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اگر میں موبائل ایسے نکالوں گا اور نکال کے ایسے پھر دیکھوں گا تو ایسے ہوتا ہے، دیکھ کے اس نے ایسے بند کرنا ہے، بند کر کے دوبارہ ایسے ڈالوں گا، دور سے دیکھنے والا یہ نہیں تصور کر سکتا کہ یہ بندہ نماز میں ہے۔ تو اگر ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ایسے بند کر دیتا ہوں، تو یہ دور سے دیکھنے والا یہ تصور کرے گا یہ نماز میں، کیونکہ ایسے ہونا، ایک ہاتھ چھوڑ کے اور ایسے بند کرتا ہوں تو یہ دور سے دیکھنے والا یہی تصور کرے نماز میں۔ یہ عمل قلیل ہے۔ عمل قلیل ایک رکن کے اندر 2 دفعہ کرنے کی رخصت ہے، تیسری دفعہ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ عمل قلیل کے بارے میں یہ عمل قلیل ایک پہلو ہی ہے، ابھی آپ قیام میں ہیں،
ایک بیل ہوئی ہے، آپ نے اس کو ایسے بند کر دیا ایک دفعہ، پھر دوبارہ بیل ہوئی ہے، ابھی قیام میں ہے، دوسری دفعہ آپ نے اس کو بند کر دیا ہے، اور اتنی دیر میں رکوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی دیر میں رکوع ہو جاتا ہے، پھر رکوع میں اب 2 دفعہ آپ نے کی، تیسری دفعہ نہیں کیا، تو نماز جو ہے وہ آپ کی نہیں ٹوٹے گی، نماز آپ کی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب رکوع میں گئے ہیں، دوبارہ آپ کو رخصت مل گئی ہے 2 دفعہ کی، اب سجدے میں گئے ہیں، دوبارہ رخصت مل گئی ہے، پھر دوبارہ قیام میں آئیں، سرے سے دوبارہ رخصت مل جائے گی۔ عمل قلیل جو ہے وہ 3 دفعہ کریں گے تو نماز ٹوٹے گی، اور عمل کثیر جو ہے وہ 3 دفعہ وہ 1 دفعہ کرنے سے ہی نماز ٹوٹ جائے۔ کثیر بڑا عمل، اس کی تعریف میں نے آپ کو کر کے بتا دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے ٹوپی سیٹ کر رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے کر رہا ہے، تو دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ نماز میں ہے؟ وہ نہیں سمجھے گا۔ میں ایسے دونوں ہاتھوں سے دستار سیٹ کر رہا ہوں، یہ کھل گئی ہے، باندھنے شروع کر دی ہے، یہ بھی عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر 1 دفعہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہم موبائل نکال لیں گے، اپنے سوال کی طرف موبائل نکال لیں گے، اگر اس کو ایسے دیکھ کے دوبارہ جیم میں ڈالیں گے تو اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ایسے ہی ہاتھ اندر یہ بٹن جو ہے نا یہ دبا دیں گے، اس سے بھی بیل بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب فون آئے تو ہاتھ اندر ڈال کے آپ کر سکتے ہیں، اور ہاتھ نہ ڈالیں، باہر سے بند کر دیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں سوئچ مل رہا، ہاتھ ڈال کے بند کر دیں گے تو تب بھی جو ہے وہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔